ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم تلاوت شامل کرتے ہیں، آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مؤاخذہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک اور جو تمہارے بل یعنی بس کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ
ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ۔ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، کہیں تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروہ یعنی ناپسندیدہ شے پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید سنی سنائی جا رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سننے کا اپنا ایک مزہ اور ذوق ہے، لیکن تلاوت کرنے کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کوئی ایسا وقت طے کریں کہ جس میں آپ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ نہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایسی زبردست برکتیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تلاوت چھوڑ دی، ہم نے قرآن کریم سے دل لگانا چھوڑ دیا، تو اب جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو شاید اتنی انسیت ہمیں ہو نہیں پاتی۔ تو کچھ دن اگر آپ تھوڑا سا مجبوراً کر لیں کہ دل تو نہیں کر رہا، دل تو کہہ رہا ہے نہیں کرو، لیکن اگر قرآن کریم آپ اٹھائیں، اور میں تو کہوں گا جب تیار ہو جائیں، یعنی سلیپنگ سوٹ میں نہ ہو، گھر کے کپڑوں میں نہ ہو، بلکہ اچھے عمدہ کپڑے پہنیں، وضو وغیرہ کریں، خوشبو لگائیں، اور پھر اللہ پاک کا کلام اٹھائیں کہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو چومیں، اپنے سر پہ رکھیں، اپنے سینے سے لگائیں، اور پھر اس کو کھول کے پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک پارے ہی پڑھیں، لیکن جتنا آپ کو آسانی ہو، بلکہ اگر آپ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو ایک آیت بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ بعض لوگوں کو صورتیں یاد ہوتی ہیں، آیتیں یاد ہوتی ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی بھی برکتیں ہیں، لیکن قرآن دیکھ کے پڑھنے کی اپنی رحمتیں اور برکتیں مشاہدے میں آتی ہیں۔ آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ 10 15 20 دن تھوڑا سا آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، تھوڑا سا زور دے کر کرنا پڑے گا، اور پھر جو قرآن کریم پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، وہ پھر آپ خود بتائیں گے دوسروں کو کہ ہاں اس کا اپنا ہی مزہ، اپنا ہی ذائقہ ہے۔ بڑھتے ہیں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ساتھی میرے ٹر جاندے شہر مدینے نوں تک تک روزہ تیرا دھار دینے سینے نوں. تے پتہ نہیں حضور میرا ناوا کدوں بولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی لانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. کتھے لے کے جاواں میں اپنی گناہگاریاں لائیاں نے حضور میں تساں نال یاریاں. رحمتاں دے بوہے اج میرے لئی بھی کھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا. من داہ میریاں گناہ دا شمار نہیں پر تیرے جیا جگ وچ کوئی غم خار نہیں. میریاں گناہ والی انڈ نو نہ بولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. مجھے قدموں سے لگا آقا گلے لگانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے.
مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار غم وال سے بچانا غم وال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں حضور کے دربار میں بار بار حاضری نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ایک کاش کہ عشق رسول کی چاشنی ہماری زندگیوں سے کبھی بھی کم نہ ہو، ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا رہے اور اسی پہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب ہو. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے اہمیت، ویلیو اور آپ کہہ لیجئے ترجیحات کا تعین. تو سب سے پہلے اگر ہم غور کریں، میں چاہوں گا کہ میں اپنے مبلغین کی طرف بڑھوں اس بات کے ساتھ کہ سب سے پہلی چیز جو میں دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ جب ہم اہمیت کی، ویلیو کی یا کسی چیز کے بینیفٹس کی، کسی چیز سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے یا سب سے زیادہ کسی کو اگر اہمیت دینی چاہیے یا سب سے زیادہ کسی کے لیے ہمیں مطیع و فرما برداری کا جذبہ رکھنا چاہیے تو وہ یقیناً رب کائنات کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ ہم اس کے لیے سب سے زیادہ یہ جذبہ رکھیں، اس سے سب سے زیادہ محبت کریں. اور جب ہم اللہ کی محبت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ رب العزت سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کے رسول سے تعلق، اس کی کتابوں سے تعلق، اس کے دین سے تعلق، اس کے احکامات سے تعلق، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو دنیا میں اگر کسی انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اس کانٹیکس سے ایک آگے کے کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں، ایک اگلی جہت سے بات کر رہا ہوں، ہمارے جان پہچان والوں میں، ہماری ملت داروں میں، ہمارا جن سے تعلق ہے صحیح صاحب، ان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اہمیت ہے والدین کی. تو انشاءاللہ انہی دو باتوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور میں بڑھوں گا حضرت کی طرف. حضرت یہ ارشاد فرمائے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ پرائرٹی، سب سے زیادہ اہمیت وہ دین کو ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ہونے چاہیے، ان سے تعلق کو ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، ہر مسلمان کو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا سب سے مضبوط اور سب سے گہرا جو محبت کا رشتہ ہے نا، جی، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ جو فرمایا اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک مومن کو سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشری صورت میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام احوال جو یعنی کہ ایک انسان کو ہو سکتے ہیں وہ اپنے عمل سے دکھائے کہ ان کو کس طریقے تعلیم امت فرمائی، تعلیم امت کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت آپ کی باتیں سن کر بھی، آپ کی جنہوں نے آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ان کی یعنی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی صحابہ نے تو دیکھا ہے. ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے اتنی محبت کہ ہر ایک کی محبت پر وہ محبت غالب آ جائے، جی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ہے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں اسباب کو بھی تلاش کرنا چاہیے. تو یہ اتنی اہم ہے، تو اس کے لیے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے طریقے بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العالمین کی محبت سکھائی ہے. تو ان طریقوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے
نعمتوں پر غور و فکر کرے، اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی جو صفت ہے، رحم ہے، اس کا جو احسان ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی عطائیں ہیں، اور اس نے جو کچھ ایک انسان کی زندگی کے لیے جو کچھ انسان کو میسر کیا، اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیل سے سوچتے چلے جائیں گے، دل اس کی محبت سے نا بڑھتا جائے گا اور جوش میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، اس کی صرف زندگی کی بقا کے لیے اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تفصیلوں پر جائیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی یعنی ڈیپتھ یعنی کہ نعمتوں کی ہمارے لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھیں ایک انسان جو سانس لیتا ہے نا، سانس لینے کے لیے جو آکسیجن کی ضرورت ہے، جی اتنی ساری گیسز ہیں، لیکن ہمارے پھیپھڑے ایسے بنائے ہیں کہ آکسیجن کو وہ لے سکتے ہیں اس کو۔ پھر آکسیجن کتنی چاہیے اس زمین پر انسانوں کو، اتنی میسر فرمائی، اس سے زیادہ رکھی، کبھی کی کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ جو ہمارا جو قرآن ہے نا، یہ جو زمین جو ہے، اب ایک زمین کو آپ لینے، زمین کے اوپر، زمین ہی پر یہ ملتی ہے۔ اگر سائنسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں چاند پر یا زمین کے باہر کہیں چلے جائیں تو آکسیجن جو ہے نا یا تو ناپید ہے یا ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے جو کارگر ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری صرف زندگی کے لیے، سانسوں کے لیے، خوراک کے لیے، ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، حتیٰ کہ یہ زمین پر جو جس طرح ہم ٹکے ہیں، چل رہے ہیں، جو ہماری ہڈیوں کی جو ضرورت ہیں، ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ یعنی کہ فائن ٹیوننگ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری ہر ضرورت کو یہاں پر پورا فرمایا۔ ہم جتنا سوچتے چلے جائیں گے حیران رہ جائیں گے۔ ایک شخص کوئی چھوٹا سا بھی ہم پر احسان کر دے نا تو ہم اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک احسانات ہی احسانات، نعمتیں ہی نعمتیں دے رہا ہے۔ اتنا ہی نعمتیں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں خرم بھائی میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے، اسی چیز کو میں لیتے ہوئے بات کروں گا کہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کی محبت یقیناً ہونی بھی چاہیے، اور الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ میرا تو تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ کسی مسلمان سے بات کروں تو وہ واقعتاً ایسا ہی لگتا ہے، اور وہ کہتا بھی یہی ہے کہ یقیناً اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے باپو، کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی نافرمان ہو، لیکن جب بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ جیسا کسی کو نہیں مانتا، اور اللہ سے زیادہ کسی کو چاہتا بھی نہیں ہے۔ دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے، یقیناً یہی کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارے عمل میں کمزوری دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں بھائی میں آپ 3 میں سے ایک کو زیادہ چاہتا ہوں، لیکن جب مشورہ کروں، کوئی بات ڈسکس کروں یا کوئی چیز دینی ہو تو پھر میں اس کو زیادہ نہ دوں، اس کو اہمیت نہ دوں اور کسی اور کی بات پر عمل کروں، صرف سمجھانے کے لیے مثال دی، نہیں تو اللہ کی ذات کے لیے تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو مثالوں سے پاک ہے، وہ تو مثل سے مثالوں سے پاک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم جب سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا، میدان عمل میں آتے ہیں، تو پھر ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ کیا کریں، معاشرہ ہے نا، یعنی آپ کسی کی توجہ دلائیں کسی نافرمانی پہ، کسی گناہ کے کام پر کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا، تو لوگ انکار نہیں کرتے، اکثر لوگ انکار نہیں کرتے، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہے تو غلط لیکن کیا ہے یار، خاندان ہے نا، معاشرہ ہے، آفس ہے، جاب ہے، اپنا جو ہے نا کیلیبر ہے، تو وہ متاثر ہے۔ یعنی سود سے کسی کو روکیں تو اس کا ایک بہت بڑا وسوسہ کہہ لیں، یا وہ زبان حال سے یا زبان کال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں سودی کام چھوڑ دوں گا تو میرا تو سارا جو لیول بنا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، شیک ہو جائے گا۔ تو کیا کہیں گے، ایسوں کو کیسے سمجھائیں گے یا ہم کیسے سمجھیں؟ دراصل سر وہ بات یہ ہے فیروز بھائی کہ انسان نفسیات ہے نا، انسان کی جو نفس ہے یہ بہت زیادہ خود غرض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے کے معاملے میں بھی ہے نا انتہا درجے کا خود غرض ہے۔ اللہ پاک نے اس کی خود غرضی کو بیان کیا، اسی خود غرضی کی وجہ سے وہ دعوے تو یہ کرتا ہے کہ جی میں تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن جب بات اس کی اپنی غرض کی آتی ہے نا کہ اس کی غرض کو کہیں سے ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا دعویٰ جو ہے نا اس کی کلی کھل جاتی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کو اتنی ہی یعنی کہ اس کے حکم کو اتنی اہمیت دے رہا ہے یا نہیں، یا اپنی نفسیانی خواہش کو، اپنی جو غرض ہے اس کو زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ تو جب اس کی غرض کو ٹھیس پہنچے گی تو وہ پھر جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے دنیا نا، کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت کا جو ہے نا وہ ثبوت دینا پڑتا ہے۔ وہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی جو غرض ہے، اپنی خواہش ہے اور اپنی جتنی بھی اس کے دل کی تمنا ہے ان کو ایک طرف رکھ کے اللہ رب العالمین کا حکم مانے، تو وہ اب
کھرا اترے گا کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں واقعی سچا ہے. باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے جی. باتیں تو ہر اللہ سے محبت کے اب یہ بنے کیسے، وہ کیسے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تب اس کو پتہ چلے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتا رہے گا تب پتہ چلے گا. آہستہ آہستہ زنگ اترے گا. واہ. یہ بہت پرانا زنگ چڑھا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر کہ جو خود غرضی ہی سکھاتے ہیں اور نفسی اپنی جو خواہش پرستی ہی کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، بڑا زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے. جب بیٹھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ زنگ اترتا رہتا ہے تو پھر بڑی زبردست بات کی خرم بھائی نے. کل سید صاحب میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم دین سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا دیکھو علم کی نا اپنی آفتیں ہیں، علم کی اہمیت، اس کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے. بھائی شیر کی بھی تو اہمیت ہے نا، لائن کی، ٹائیگر کی، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو قابو رکھنا یہ بھی تو ایک فن ہے پھر. تو فرمایا کہ علم کی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس کا بگاڑ بھی ہے. اور علم کی آفتیں ہوں یا بے عملی ہو کسی اور انداز سے، اس کا حل جو ہے نا وہ ہے صحبت، وہ ہے کسی اللہ والے کی نگاہ کرم. تو جب اس ریڈیس میں آ جاتے نا آپ، تو سمجھ لیں آپ کا بیڑا پار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے یہ، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں تمازت، روشنی اور کیا کہنا چاہیے ہیٹ بغیر سورج کے بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام قدرت ہے، وہ سورج کے ذریعے پہنچاتا ہے. بھائی آسمان کے ذریعے بھی پہنچا سکتا تھا، کسی اور ریزن سے بھی پہنچا سکتا تھا. بہت ساری ہیٹ تو ایسی ہے نا، اگر آپ میڈیکلی معلوم کریں تو ہمارے جسم کے اندر سے ہیٹ آ رہی ہے. تو بھائی جیسے جسم کے اندر خود پروڈیوس ہو رہی ہے ہیٹ، تو ایسے ہی وہ سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی وہ روشنی، لائٹ اور وہ ہیٹ جو ہے باپو صحیح صاحب، وہ بھی ہمیں مل جاتی خود بخود. لیکن نہیں، اللہ کا ایک نظام قدرت ہے. اللہ چاہتا تو سارا ہی پانی سمندر میں ڈال دیتا، نہیں، اللہ کا نظام قدرت ہے. جا تو بالآخر سمندر میں گئے، لیکن جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، کنویں ہیں، چشمے ہیں، جھیلیں ہیں، ندیاں ہیں، دریا ہیں، اور پھر سمندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری زمین کو کھیتی باڑی کے ایک لائق بنا دیتا، زرخیز بنا دیتا، لیکن نہیں، کہیں پہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، کہیں پہ ریتیلے ریگستان ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم تک جو چیزیں پہنچا رہا ہے اس کا نظام قدرت یہ ہے کہ ایک سسٹم کے ذریعے سے پہنچتی ہے. تو سعادت مندیاں اور اچھائیاں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، ہماری شخصیت میں جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو اتارنے کے دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. ان کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی اور یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا. اچھا، اللہ والوں کے قریب ہونے، اللہ والوں کی ایک نشانی ہے وہ اپنے قریب نہیں کرتے. واللہ ہاں، دعوے تو بہت ساروں کے ہیں کہ بھائی ہم اللہ والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فراڈیوں سے بچائے. اصل اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے قریب نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بناتے ہیں، اس کے رسول سے بناتے ہیں، دین سے بناتے ہیں، اور یہی اس کا ثمرہ اور فوائد ہوتے ہیں. سید صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی جب حقوق بیان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے پہلے حق بیان ہوا وہ والدین کا بیان ہوا. والدین کی اہمیت سب سے پہلے تو آپ بیان کریں، اور پھر مجھے اس پہ کچھ جو ہے نا وہ سوالات بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے جس کو جتنی اہمیت دی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو اسی حساب سے اہمیت دینی ہے. اچھا، رشتوں کے اعتبار سے پہلے ڈسکس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام، اور دنیا کے اندر اگر ویسے رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے، جن کے جو ہمارے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کی بیان فرمائی. سبحان اللہ، بے شک. اور قرآن مجید فرقان حمید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے، جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کے حقوق کا بیان فرمایا. ہماری شریعت مطہرہ والدین کو اتنی اہمیت دیتی ہے، اتنی اہمیت دیتی ہے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ بھی
اپنے والدین کے چہرے پر کوئی محبت کی نگاہ ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو مقبول حج، جو قبول ہو گیا ہو، ایسا ثواب۔ اللہ بات ہے۔ اب بتائیے ان کی جگہ کسی اور کو ایکسپٹ کر کے ان کو دیکھ کر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایسے 2 افراد، آپ کے والد آپ کی والدہ موجود ہیں، جن کے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ اگر نوافل ادا کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا واجب ادا کر رہا ہے تو تب یہ حکم نہیں ہے، لیکن شریعت کی میں اہمیت بتا رہا ہوں والدین کی، شریعت نے بھی والدین پرائورٹی کو طے کر دی نا۔ کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اگر والدین کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ میرا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نفل نماز ادا کر رہا ہے اور ماں یا والد صاحب بلاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر جواب دیں، جی ابا جان، جی اماں جان، حکم فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ نفل نماز تھی، یہ شروع کر چکا تھا، اب اس پر واجب ہے اس کو ادا کرنا، تو اب یہ بعد میں دوبارہ ادا کرے گا۔ لیکن میں شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت مطہرہ دین اسلام والدین کو کس قدر امپورٹنٹ، کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ آپ رب کائنات کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، والدین پکار لیتے ہیں تو فرمایا کہ نماز توڑ کر ان کا جواب دو۔ پھر ایک جزیہ ہے نا، الحق للقریب، جی کہ قریب والوں کا حق زیادہ ہے، تو آپ کے میرے سب کے قریب کون ہیں؟ آپ کے میرے سب سے قریب اگر رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو سب سے قریب میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین متین نے، دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے جن کو زیادہ اہمیت دی ہے، ہمیں بھی ان کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ تو والدین کو اللہ پاک نے اہمیت دی، رسول پاک علیہ السلام نے اہمیت دی، تو ہمیں بھی زندگی میں ان کو اہمیت دینا ہے۔ صحیح صاحب، جیسے آپ نے بیان کیا اور عمومی طور پہ علماء اور مبلغین جو ہیں وہ والدین کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بڑی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کے بعد والدین کا حق بیان ہوا، پھر متعدد جگہ پہ مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال ہوا، پھر آپ نے حدیث پاک بھی پیش کی۔ اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام میں والدین کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ والدین کے لیے کوئی مطلب شرائط بھی نہیں ہے۔ اللہ، شریعت نے والدین کے لیے یوں شرائط نہیں رکھی کہ وہ آپ سے مرتبے میں بڑے ہوں، آپ سے علم میں زیادہ ہوں، آپ سے تقوی میں زیادہ ہوں، آپ سے ایمان کی گہرائی میں زیادہ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ آپ نے بیان کر دیا وہ غیر عقیدہ بھی رکھتے ہوں، وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کی اہمیت بحیثیت والدین اپنی جگگہ پر رہے گی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو اس وقت معاشرے میں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو کہ معاشرے میں آپ کو والدین کی یہ اہمیت نظر آتی ہے؟ نمبر 2 کہ مسلمان گھرانوں میں بھی کیا یہ اہمیت ابھی ہے نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھیں کیسے؟ دیکھیں، وہی بات ہے کہ جب دنیا داری کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دعویٰ ہے، رکھتے بھی ہیں، لیکن کمزوری ہے، رسول پاک علیہ السلام سے محبت، عقیدت، چاہت، عشق، جنون ہے، دعویٰ بھی ہے، لیکن بہرحال اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو کمزوری ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہماری وہ کمزوری نظر آتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ والدین کی اہمیت اگرچہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اہمیت بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے، لیکن کیا ہے، اس میں بھی غفلت کا سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمزوری آتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ کمزوری دور کیسے ہوگی؟ دیکھیں، کمزوری تو جو آ گئی نا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ والدین کے بارے میں قرآن مجید قرآن حمید میں جو اللہ پاک نے جو ہے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں، ہم ان آیات قرآنی کا مطالعہ کریں، ترجمہ تفسیر پڑھیں کہ میرے پروردگار نے میرے والدین کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو وہ
مزید اہمیت اجاگر ہوگی، دوبارہ سبق ریوائز ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ توجہ بڑھ جائے گی. اسی نبی پاک علیہ السلام کے احادیث کریمہ جو ہے وہ انہیں پڑھیں، والدین کی اہمیت اور افادیت بڑھے گی. اسی طرح سے میں عرض کروں گا، دیکھیں کبھی موقع ملے درس قرآن میں، کبھی موقع ملے درس حدیث میں، اللہ توفیق دے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو والدین کی اہمیت ہے. مدنی مذاکرے میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام دامت عالیہ والدین کی اہمیت، والدین کی چاہت، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی تکریم کے بارے میں فرماتے رہتے ہیں. تو مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت ہو جائے. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں. ہر جمعرات کو اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اجتماع میں جائیں. تو اس سے کیا ہے، جب مبلغ بیان کرتا ہے تو ایک جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے دل کی گہرائیوں میں وہ بات اتر جاتی ہے اور مزید وہ اہمیت جو ہے نا اجاگر ہو جاتی ہے. صحیح صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بات بیان کی یہ بالکل بجا ہے اپنے طور پر. خرم بھائی، ایک چیز مجھے فیل ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نا، اللہ اللہ، اس کی قدر نہیں ہوتی. یا یوں کہہ لیجئے کہ جو چیز بن مانگے مل جائے، بغیر ایفرٹس کے مل جائے نا، یہ بھی ہے، اس کی وہ قدر و قیمت ایسا لگتا ہے ہم محسوس کر نہیں پاتے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے صحیح صاحب عادت ہے رسٹ واچ پہننے کی نا، گھڑی پہننے کی عادت ہے. جس دن میں گھڑی اپنے گھر پہ بھول جاؤں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، گھڑی ہاتھ نہ ہونا، تو اس دن مجھے محسوس ہوتا ہے میں نے کتنی بار کلائی دیکھی. یعنی موبائل فون ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بھی وال کلاک وغیرہ لگی ہوئی ہے، لیکن انسان کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے. میری عادت ہے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے کی. اب میں کتنی بار دیکھتا ہوں نا، جیسے آج صبح سے لے کر ابھی تک کتنی بار دیکھ چکا ہوں مجھے نہیں پتا. حالانکہ پروگرام تھا تو بار بار دیکھنا ہوا ہوگا، عمومی دنوں کے حساب سے زیادہ دیکھ لی ہوگی اس ٹائم تک میں، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں ہے. لیکن جی انکاؤنٹیبل ہے. ہاں انکاؤنٹیبل ہے. اچھا اب مجھے پتا کیسے چلتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں؟ یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ میں دیکھتا ہوں؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے اتار دی. اب جب اتار دی ہوگا کیا، بات چیت کے درمیان میں ایک دم یوں دیکھوں گا اور مجھے خیال آئے گا گھڑی نہیں، گھڑی نہیں. آئے ہائے، تو جتنی بار میں کلائی دیکھتا ہوں نا تو مجھے خیال آتا ہے کہ گھڑی نہیں ہے. اچھا یہ گھڑی جب اتر گئی نا تو اب یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کتنی بار ٹائم دیکھتا ہوں. یہ مجھے اسی طریقے سے ریئلائز ہوا کہ میں کتنا ٹائم دیکھتا ہوں بھائی. تو یہ کب ہوا؟ جب گھڑی نہیں تھی. جب گھڑی کلائی کے اوپر آ گئی تو اب اس کی اہمیت، یا یوں کہہ لیجئے میں کتنا اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں پتا چلتا. تو ایسے ہی ہماری زندگی میں چیزوں کی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے. والدین کو آپ دیکھ لیں، آپ کے گھروں پہ اللہ سلامت رکھے، جن کے گھروں میں والدین ہیں، یہ وہ تناور درخت ہیں کہ جس کی چھاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے. جب یہ درخت کٹ جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر جب سورج کی تمازت پورے زور شور کے ساتھ آپ کے اوپر پڑے گی نا تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. اور وہ جس سورج کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تمازت جو ہے یہ نہ کسی امبریلا سے جائے گی اور نہ ہی کسی چھپڑے سے جائے گی، نہ کسی گھر سے، نہ کسی چھت سے جائے گی. یہ الگ ہی قسم کی چیز ہے کہ والدین ہیں نا سید صاحب تو اہمیت نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ والدین نہیں. میں دیکھتا ہوں سید صاحب کہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، والدین کے لیے اولاد کے لیے والدین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم دیکھیں آج جن گھروں میں والدین ہیں وہ غور کریں. میرے والد صاحب گھر میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ابو سے ملاقات نہیں ہو پاتی، 1 دن 2 دن گزر جاتے ہیں. اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. کیوں؟ ہے نا، سبحان ہے نا، الحمدللہ اللہ انہیں حیاتی دے، سلامتی دے، صحت کے ساتھ. سب کے والدین جن کے حیات اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جن کے انتقال فرمائے گا اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. تو جب یہ نہیں ہوتے پھر پتہ چلتا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ میں اس کو اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ معاشرے کی بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اس کو اہمیت نہ دیں کس کو اہمیت دیں؟ یہ باؤنڈنگ فورس ہے آپ کے بہن بھائیوں کی. آپ 2 بہن بھائی ہیں یا 12 بہن بھائی ہیں، آپ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ والدین ہیں. والدین ہی ننیال اور ددیال کے درمیان کنیکشن. اچھا پھر اس کو ایک اور جہت سے سمجھے. میں جوابات بھی لیتا ہوں، خرم بھائی سے بھی، طارق بھائی سے بھی، سید صاحب سے بھی اس پہ رپلائی لیتا ہوں اور ان کے کمنٹس لیتا ہوں. لیکن آپ بھی غور کریں، میں سوالات تو آپ کے لیے بھی قائم کر رہا ہوں نا، کہ اہمیت پھر ایج فیکٹر سے بھی تبدیل ہوتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ انہیں والدین کی اہمیت بہت ہوتی ہے. امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، ہے نا، ممی کہاں ہیں، پاپا کہاں ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں. تو لیکن وہ جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی جاتی ہے
تو شاید وہ پرائرٹی تبدیل ہوتی جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صحیح صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے ایک چھوٹی عمر میں اور ایک بڑی عمر میں والدین کی یاد بہت آتی ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تو وہ خود بزرگ ہیں، یعنی میرا خیال ہے خود بھی ان کی عمر 60 62 65 سال سے کم تو نہیں ہوگی، اپنی والدہ کو یاد کر کے رو رہے تھے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے جو ہے نا بات کی ہے نا کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی جی یعنی پہلے تھی اب نہیں ہے، یہ جب کھونے کے بعد کسی چیز کا، کسی نعمت کے چھن جانے کے بعد یا کسی چیز کے چلے جانے کے بعد پھر جو اس کی یاد آتی ہے یا اس کی اہمیت ہوتی ہے نا، تو یہ یقیناً جو ہے نا وہ انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہے، انسان کو جو ہے وہ اس کے دل کو جو ہے وہ رنجیدہ کر دیتی ہے، دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اگر جن کے والدین حیات ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ابھی یہ ہیں نا، ان کی اہمیت کو سمجھ کر ان سے خوب برکتیں حاصل کر لیجئے. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ یہ چلے گئے نا تو پھر ہم ان کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ پھر جب یہ نعمت چلی گئی تو چلی گئی، پھر جو ہے وہ یہ نظر نہیں آئیں گے، پھر ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے کہ یہ مس ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ چلے جائیں یا کھو جائیں، ہمیں جو ہے وہ انہیں اہمیت دے کر ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر ان کی صحبت حاصل کرنی چاہیے. دیکھیں والدین کو یوں بھی اہمیت دیں کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے روزانہ اپنے والدین کو دیں، ان کے پاس تھوڑی دیر کم از کم بیٹھ جائیں، ان سے حال احوال کر لیں. اسی طریقے سے جن چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں آپ بھی کریں، جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے اس سے اوائڈ کریں. اسی طریقے سے جن کو والدین اہمیت دیتے ہیں ان کو آپ بھی اہمیت دیں، تو کیا ہوگا؟ والدین کا دل اس سے بھی خوش ہوگا. تو والدین کو راضی رکھیں، والدین کی روزانہ خدمت کیا کریں. حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما گویا کہ اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا. تو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت برکاتہم عالیہ گھر میں دینی ماحول بنانے کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، تو امیر علیہ سنت کی یہ مطلب جو ہے وہ دینی لحاظ سے امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں کہ گھر میں ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے. تو امیر علیہ سنت برکاتہم عالیہ کی یہ تربیت ہے ہم دعوت اسلامی والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ روزانہ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لینا ہے، روزانہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومنا ہے، والدین کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر دینا ہے. جب والدین آئیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے. ابا جان آ جائیں، آپ تشریف لائیں، اماں جان یہاں بیٹھیے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، انہیں اپنی جگہ پیش کریں. اسی طریقے سے والدین جو ہے وہ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو ہمیشہ پست رکھنا ہے. کبھی بھی ہماری آواز جو ہے ہمارے والدین کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے. ایسے ہی والدین سے نگاہیں جھکا کر بات کریں. یہ چیزیں اپنائیں گے نا تو آپ کو ایک دلی سکون ملے گا، ایک راحت ملے گی، ایک چین ملے گا. اچھا سید صاحب، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اور اس سے آپ کا قد بہت بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں، آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ہماری محبتوں کو سلامت. آمین آمین. رکن نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران عطاری منتظر علی ماشاءاللہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں جید عالم ہے نگران شورا اور بہترین مبلغ ہیں. آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، کردار اخلاق سب بہترین. میں ایک چھوٹی سی چیز ان کی بتانا چاہتا ہوں. میں نے دیکھی غالباً نگران شورا کے گھر کے کسی فرد کا نکاح تھا، حامد بھائی کا نکاح تھا، شاید کسی کا نکاح تھا. تو اس میں نا نگران شورا کے مرحوم والد صاحب تشریف لائے تھے. تو نگران شورا نے کرسی چھوڑ کر کرسی سے اٹھے، اپنے والد کو بٹھایا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تک یہ کون ہے. اپنے والد کو بٹھایا اور والد کو بٹھانے کے بعد نا انہی کے پاس قدموں میں خود بیٹھ گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں، مطلب نگران شورا جو بھی ہیں، جتنی بھی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر والد کے تو بیٹے ہی ہیں نا. اللہ. تو یہ ان کا چھوٹا سا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، اس نے ان کا قد کتنا بڑا کر دیا. اللہ. یار اتنی بڑی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ ہے. مہروز بھائی ابھی آپ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ آپ
کی نالج میں آ گیا کہ وہ کون تھے؟ جس وقت یہ واقعہ ہوا، جب آپ نے دیکھا، اس وقت آپ کو دیکھ کے کیا فیلنگ ہوئی کہ یہ ایسا کون فرد ہے کہ جس کے ہاں یہی ہوا نا، پھر پوچھا کسی سے کہ کون ہے تو فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کہ والد صاحب ہے. مطلب ایک ویلیو پتہ چلی نا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، چیز چھوٹی سی تھی اور بظاہر اگر دیکھیں تو نگران شورا مقام عزت سے اٹھے. یعنی میں بیٹھا رہوں نا تو یہ تو ایک بات ہے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کا تو عمل بے غرض ہوتا ہے. فیروز بھائی، ہمارے ہاں جس طرح والدین کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ایک نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو جتنی ویلیو اپنے دوست کو دیتا ہے نا، ویسی جو ہے نا لگاؤ اپنے والد صاحب کو نہیں دے پا رہے ہوتے. اب وہ واللہ تعالیٰ عالم ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہو، لیکن ایک دفعہ ذرا دل پہ وہ جبر کر کے والد صاحب کو بھی ذرا، ایک دوست کو جس طرح اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اپنا غم سناتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں سناتے ہیں، وہ جو دوست کو اپنی ساری تکلیفیں بیان کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا، اس سے کئی درجے بڑھ کر اپنے باپ کو اپنی ساری کہانیاں سنا کر ملے گا. اللہ، یہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، جو ابا جی کچھ نہیں کریں گے، دعا ہی دے دیں گے، ایک سے سر پہ ہاتھ ہی رکھ ارے دیں گے. دعا نہیں دیں گے تو ان کا دل اٹک جائے گا بھائی، ان کا دل اٹک جائے گا آپ کی چیز میں. بچہ پریشان ہے میرا، ہو سکتا ہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہے خرم بھائی، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، لیکن چلیں موضوع بھی میں اگلے سوال کی طرف بھی بڑھنا ہے، اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اپنے والدین کو اہمیت دیں، لیکن میں چھوٹی سی گزارش آپ حضرات سے بھی کروں گا. اب تو ہم بھی اسی نہج پر آ گئے ہیں تقریباً، مطلب خود والدین ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو دیگر معاملات ہیں. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں والدین سے بھی کروں گا کہ دیکھیں آپ کی بڑی ویلیو ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مان ہے. اللہ رسول نے آپ کو بہت ویلیو دی ہے، بہت عظمت عطا فرمائی ہے. تو پھر آپ بھی نا ذرا سا اپنی اولاد کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات آپ کی طرف سے بھی تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے. آپ کی طرف سے زیادتی ہوں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہے ہی نہیں. ہم اپنے والدین کے ہی ہیں، مطلب جو بھی اولاد ہے اس کا والدین کو کیا شکوہ کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ابا حضور جو ہے وہ روڈ پہ مرغا بنا دیں تو بھی صحیح ہے، کیا کہتے ہیں. مجھے تو حرج نہیں لگتا کوئی بڑا بنا دے تو، یعنی ہم نے تو اپنے بڑوں کو مان دیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں آپ تھوڑی سی، آپ بڑے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ نے دنیا کے سرد و گرم دیکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے قابو کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ جو ہے نا درندوں کو قابو کر لیتے ہیں، لوگ شیر کو جو ہے نا پنجرے میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ وہ اشاروں پہ نچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اولاد آپ ہی کی ہے، تھوڑی سی شفقت کا معاملہ کر لیں، تھوڑی سی ان کی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں. ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہوں اس میں کوئی برا پہلو نہ ہو، تو اگر ان کی بھی بات آپ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں دونوں سے کہوں گا، والدین سے بھی کہوں گا، اولاد سے بھی کہوں گا کہ کبھی گلے ملے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو مزہ آئے گا. کئی سال ہو جاتے ہوں گے، شاید عید پہ مل لیتے ہوں گے. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے سامنے کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں الگ سے راکٹ سائنس بات کر رہا ہوں، کوئی الگ سے سیارے سے لاؤں. یہ خرم بھائی سامنے کی باتیں، تو تھوڑا سا گلے ملے نا، تھوڑا سا دوستانہ لہجہ رکھیں. اتنا دوستانہ نہ ہو کہ بیٹا ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دے رہا کہ ذرا سگریٹ پلانا، تو ایسا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہے کسی قدر فرینڈلی ہو. اللہ پاک ہمیں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے. اعتدال کی اپنی ایک اہمیت ہے. بعض اوقات ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں رہنا چاہیے سیدھے رستے پہ، درمیانے رستے پہ، معتدل ماڈریٹ راستے پر. طارق بھائی کی طرف بڑھوں گا. اور طارق بھائی، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ، دین اسلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور اہمیت کو بیان کیا سب سے پہلے خرم بھائی نے، پھر سید صاحب نے والدین کی اہمیت کو لیا. انشاءاللہ بھی ایک اور سوال ہے، صرف والدین ہی نہیں ہے، دیگر رشتے بھی ہیں، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے طارق بھائی، ایک بڑی اہم چیز ہے جو شاید سب جگہ انوالو ہوتی ہو، وہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ، وہ ہے ہمارا رویہ، وہ ہے ہمارا کردار، وہ ہے ہمارا رسپونڈ، کہ جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو ہم اسے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ہم اسے کیسے رپلائی کرتے ہیں، ہم اسے کیسے لیتے ہیں. کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے ہم پریکٹیکل لائف میں اپنا سکتے ہیں؟ جی مہروز بھائی، اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں رویہ، ایٹیٹیوڈ کار فرما ہے گا. والدین کا اپنی اولاد کو سمجھانے کا وہ بھی وہاں بھی ایک رویہ چاہیے،
اور اولاد کا والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہمتاً تیار رہنا اور اس کو تھامے رکھنا. یہاں پہ بھی ایٹیٹیوڈ کہیں یا رویہ کہیں. اچھا ایٹیٹیوڈ جب ورڈ یوز کیا جائے انگلش میں تو اس کا ایک کہیں اور مفہوم بھی ہوتا ہے. تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ دکھانا، یعنی جس کو ہم ایٹیٹیوڈ دکھانا، ایٹیٹیوڈ میں مطلب یہ جو ہے نا ذرا کلف لگا ہوا ہے یوں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تکبر والا انداز. ٹھیک ہے. تو یہاں وہ یعنی یہ نہ ہو. خلاصہ یہ ہے اگلے گفتگو کی طرف. تو جو رویے ہیں نا یہ بڑے ہی اثر انداز ہوتے ہیں، اور چونکہ بیہیویئر کہہ لیں رویے جو ہے نا یہ بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں. ہم اگر بات کریں معاشرے کی، معاشرہ چونکہ افراد پر مشتمل ہے اور انسانی انداز کے اندر، مطلب انسان یہاں پر کار فرما ہے، موجود ہیں، افراد ہیں، اور پھر ان افراد کا تعلق مختلف واسطوں سے ہے. کام کاج والوں کا اپنے کام کے اعتبار سے، کہیں مارکیٹ ہے، کہیں بزنس پلیس میں آفس ہے، اور کہیں عوامی جگہ پر ہے، اسی طرح گھر کے اندر ہے، دوستوں کے اندر ہے. تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف سمجھے کہ پلیسز ہیں جہاں رویے کیا ہیں یہ بنتا ہے گا. تو رویوں کا درست ہونا، اور ہم تو کہیں گے کہ درست ہو، بلکہ یقینی طور پر درست رویہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے گا. اچھا اب ابتدائی اگر بات کی جائے کہ رویوں کے اندر فرق پڑتا کیسے ہے، رویے بنتے کیسے ہیں، اور درست ہونا کیا چاہیے، مطلب بنتے کیسے ہیں اور درست کیا ہونا چاہیے، یہ دو موضوع ہیں گے. مہروز بھائی، سب سے پہلے بچہ جب گھر سے بڑا، مطلب بچے کی پیدائش ہے، تو سب سے پہلے اس کے گھر کے افراد کا جو رویہ ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے گا. اس میں والدین بھی آ گئے، اس میں اگر کہیں کن گھروں میں دادی دادا ہیں، پھوپھی ہیں، چاچا ہیں، یہ جو فیملی ممبرز جنہیں ہم کہیں، یا بڑے بہن بھائی ہیں، یہ گھر کے افراد کا رویہ بندے پر اثر انداز ہوتا ہے گا. اور یہ دیکھا بھالا ہے کہ کئی لوگوں کی طبیعت اور کئی لوگوں کا مزاج جو ہے اپنے بڑوں سے جو انہیں مزاج ملا اسی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اچھا کہیں یہ بڑوں کا مزاج اچھا بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں یہ مزاج جو ہے وہ شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اچھا انداز ادا کرے، اور اس سے اس سے اچھا ہی انداز مانگنا چاہیے. تو گھر کے اندر کے جو رویے ہیں، گھر کے اندر کی جو سمجھے کہ انداز ہیں، یہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اگر گھر میں کسی معاملے پر بڑوں کی گفتگو ہو، جسے بظاہر کہیں کہ کسی موضوع پر تنازع ہے، اور آپس میں گفتگو کو بیٹھ کے وہ کرنا ہے، تو بچوں کے سامنے ان موضوعات کو نہ لایا جائے. کہ یہ وہ رویہ ہے کہ جو ان پر اثر انداز ہوگا، جسے یہ قبول کریں گے، اور کہیں نہ کہیں جا کر یہ ان کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. ہاں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ رویہ آپ گھر میں بچوں کے سامنے لائیں. جیسے کہا گیا صدقہ کرنا ہے، اب بچوں کے ہاتھ سے کروائیں. کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہے، بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. بعض لوگوں کا یہ انداز ہے، اور اچھا انداز ہے، یہ ترغیب بھی ملی کہ نیکی کے کام کروانے نا تو بچوں کے ذریعے سے کروائیں. ٹھیک ہے، تاکہ انہیں ترغیب ملے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل لائف میں، یعنی یہ وہی ہے کہ رویے بن رہے ہیں، وہی ہیں رویے بن رہے. ایک معاشرے کے اندر وہی یہ بھی رویہ ہے. گھر کی بیل بجی، کون آیا جی؟ ابو کا پوچھنے کے لیے آیا. ابا صاحب نے بچے کو کہا جا کے نیچے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے نے یہ کہہ تو دیا کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں، لیکن یہ رویہ ہے اس نے جس رویے کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، لے لیا، اور کہیں نہ کہیں یہ جا کر اس کی سمجھو کہ لائف کے اندر اس کے لیے نیگیٹو پہلو بنے گا. اچھا کبھی کبھی تو لطیفہ بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ جا کے سیدھے یہ بھی بول دیتا ہے، نہ سمجھ ہوتا ہے کہ ابا کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. اس سے بھی زیادہ چٹکلے ہو جاتے ہیں. مجھے بھی پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. کہ موبائل فون پہ ہوتے ہیں نا، تو بس میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں نکل گیا ہوں، آنے والا ہوں 10 منٹ میں، ابھی گھر پر ہے، میں 10 منٹ میں آنے والا ہوں. ابھی جناب وہ 2 میل دور ہے، میں بس 1 منٹ میں آیا. تو موبائل فون پہ کہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا فون پر، فون آیا تو اٹھایا تو کہا ہاں کہاں ہو؟ کہا یار میں تو ابھی ذرا باہر، میں آنا چاہ رہا ہوں آپ کے گھر پہ. تو کہا نہیں میں تو ابھی باہر ہوں، ذرا آپ بعد میں آنا. تو اس نے بتایا کہ بھائی اللہ کے بندے میں نے موبائل پہ نہیں لینڈ لائن پہ فون کیا ہے. تو یہ چٹکلا ہو گیا. اب وہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ عادت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ لینڈ لائن اب کم یوز ہوتا ہے، بہت کم یوز ہوتا ہے لینڈ لائن. شاید آفیسز وغیرہ میں زیادہ یوز ہوتا ہے، گھروں میں ذرا کم ہو گیا موبائل فون کے آنے کی وجہ سے. لیکن یہ مجھے کوئی بتا رہا تھا تو مطلب ہو جاتا ہے پھر جب عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا
تو سوتے میں بھی بندہ کچھ کو کچھ کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر اس کردار سے، ہر اس ایٹیٹیوڈ سے، ہر اس عادت سے، ہر اس پہلو سے بچائے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہو. رویوں کی بات کی، رویے جو ہیں یہ آپ کو مینٹین رکھنا پڑیں گے. خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، آپ جاب لیس ہوں، آپ جاب پر ہوں، آپ کا کاروبار چل رہا ہو نہیں چل رہا ہو، آپ کے رویے آپ کے مستقبل کا تعین کریں گے. اور خوش اخلاق آدمی جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کا رسول اسے پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر برکتیں بھی پڑتی ہیں اور اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی سید صاحب اس کو پھر برکتیں ملتی ہیں. اور یہ ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے. کئی دکاندار، میں ایک بڑی کامن مثال دیا کرتا ہوں، کئی دکاندار جو پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی خاصا نہیں ہوتا. مطلب یوں نہیں ہے کہ بس یہی یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا بیچ ہی نہیں رہا. مطلب یوں سمجھ لیجئے کمپنی کی چائے پتی ہے، کسی خاص کمپنی کی ہے، تو وہ ہر دکان پہ مل رہی ہے اور وہ اسی کمپنی کی ہے، اس کے ریٹ بھی صحیح صاحب فکس ہیں. ایسے اسی طریقے سے مختلف قسم کے شیمپو ہیں، صابن ہیں، سوپ ہیں، آپ کے کریمز ہیں، تو یہ ہر کمپنی کی، ایک ہی کمپنی کی ہے، وہ ہر دکان پر، ہر شاپ پر، ہر اسٹور پر مل رہی ہے، اویلیبل ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح میڈیسن ہے، وہ ہر میڈیکل والا اپنی میڈیسن تو بنا کے نہیں بیٹھا ہوا نا، وہ تو پرٹیکولر کمپنیز کی میڈیسن ہے اور وہی آپ کو دی جا رہی ہے. تو اب آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کسی خاص میڈیکل اسٹور سے دوائیں لیتے ہوں گے، کس خاص اسٹور سے جا کے آپ کریم شیمپو وغیرہ لیتے ہوں گے، کسی خاص جگہ سے جا کے آپ کے دیگر پروڈکٹس لیتے ہوں گے، تو اس میں دکاندار کی تو کوئی خاصیت ہی نہیں ہے. اس کے ریٹ بھی فکس ہیں، کمپنی بھی فکس ہے، نام بھی فکس ہے، آپ نے لینی ہے وہ یہ، یوں بھی نہیں ہے کہ دکاندار کے کہنے پہ آپ نے برانڈ چینج کر لینی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں. تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ بعض اوقات قریبی دکان چھوڑ کر، قریبی شاپ چھوڑ کر، قریبی اسٹور چھوڑ کر دور جا کے لیتے ہو؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے رویہ. اس دکاندار کا رویہ کیسا ہے؟ صحیح ہے. تو آپ جب دکاندار کے رویے سے رویہ میچ ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ رویہ قابل قبول ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں. لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو میں نے نوٹ کیا ہے بعض اوقات کہ وہ یعنی دعوت اسلامی کو بھی دینا ہے نا، تو وہ اسی اسلام بھائی کو دیں گے جس سے ان کا مزاج ملتا ہے. حالانکہ پہنچنا تو بھی دعوت اسلامی کو ہے، طارق بھائی کو دیں، سید صاحب کو دیں، خرم بھائی کو دیں، کسی اور کو دیں، پہنچنا کہاں ہے؟ دعوت اسلامی. لیکن جس سے تعلق مضبوط ہے، جس سے بیہیویئر ہمارا مل رہا ہے، کنیکشن بن رہا ہے، وہیں پہ دیں گے. اگرچہ دے دینا چاہیے بھائی سب کو، اس معاملے میں بالخصوص تھوڑی رعایت کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کو آ رہا ہے، آتا رہے اور بات چلیے. تو میں کہتا چلوں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں. جو آپ کی فیملی میں مستحقین ہیں، جو آپ کے قرب و جوار میں، ان کو بھی دیجیے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اور ادارہ نہیں ہے یہ. میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت اسلامی جو اداروں کی ماں ہے. اتنے سارے ادارے ہیں ہمارے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو ہم نے دعوت اسلامی کو وقت بھی دینا ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کو مورلی سپورٹ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اکنومیکلی یعنی ہمیں جو ہے اس کی معاشی ضروریات کے اعتبار سے بھی خیال رکھنا ہے. اس گاڑی کو رکنے نہیں دینا، بلکہ انشاءاللہ ہم نے اس میں پر لگا دینے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کالز کی طرف بڑھیں گے، کالز دیجیے. مہروز بھائی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک رکھا ہے، اہمیت. بہت ساری چیزوں میں اہمیت ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، ان میں دراڑیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر، بچوں کے لڑائی جھگڑوں کو لے کر، یا تھوڑے کوئی مالی معاملات کو لے کر بالکل ہی بات چیت ختم ہو جاتی ہے، موت زندگی ختم کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہی اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آپسی رشتوں میں محبت کس طرح برقرار رہے. اس حوالے سے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، بڑا بریف سوال آپ نے کیا ہے، اور اتنا پیارا سوال ہے آپ کا کہ پورا سلسلہ اس پہ ہونا چاہیے. بہن بھائی، اس پہ سلسلہ ہونا. اچھا، اس سے بہن بھائی سے مراد حقیقی بہن بھائی ہیں جو ایک ماں جائے ہوں، یا اس دین اسلام نے ایک اور کانسیپٹ دیا ہے رضاعت کا، کہ دودھ شریک بہن بھائی ہوں. تو بقیہ جو بہن بھائی خود سے بن جاتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. ابھی اگلی کال دیجیے. سید ارسلان شاہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. برائے کرم ایک کلام سنواتے ہیں. جو لمحے تھے سکوکے وہ مدینے میں گزار آیا.
کتنی درست بات ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو مدینے ہی لے جائے. اللہ ان کے لمحے وہاں ہیں. اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے, آپ کو بھی لے جائے. اگلی کال دیجیے. محمد ارسلان اتری. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ٹھیک ہے جی, نعت خواہ اسلام بھائی جو ہے یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو جو ممکن ہوگی فرمائش آپ کی وہ پوری کریں گے اللہ نے چاہا تو. اگلی کال دیجیے. میرا سوال مہروز بھائی سے یہ ہے کہ آج کل جو ہے والدین جو ہے بچوں کی شادی کرنے میں اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے دوسری ادھر ادھر کی غیر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو وہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں, اور نکاح کو کس طرح آسان بنایا جائے اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. نکاح کی اہمیت یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس نے نکاح کیا اس نے نصف دین کو محفوظ کر لیا. بقیہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرے, اور اس کو آسان کرنے کے طریقے کوئی راکٹ سائنس نہیں, سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پورا معاشرہ جانتا ہے کہ آسان کیسے کرنا ہے. کم مہمانوں کو بلائیں, سیدھا سیدھا کھانا پکائیں, کم مہر رکھیں, کم خرچے کریں, آسان نکاح ہو جائے گا. اور ناک کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہاں, ناک کے ساتھ, یہ والی ناک کے ساتھ کمپرومائز کر لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ تاخیر کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے, بے شک یہ بھی ایک ریزن ہے, لیکن یہی ریزن نہیں ہے. تاخیر کوئی آج نہیں ہو رہی, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, ہر کسی کا وقت اس پہ ہوتی ہیں. اصل چیز ہے سیلف کنٹرول ہے, اور وہ ذرائع کہ جن کی وجہ سے ہمارے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے ان سے بچنا, اور بالفرض وہ کبھی ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے کیسے ہمیں محفوظ رہنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. یعنی آپ بولیں کہ راستے پہ جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب راستے میں ایکسیڈنٹ تو ہوگا. ہاں بھائی ہوگا, لیکن بچنا بھی تو ہے, ہم نے کوشش بھی تو کرنی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس چلے چلے جا رہے ہیں, سانپ سامنے آ گیا تو ہم سانپ دیکھ کے کہ اب تو ہم گئے کیونکہ یہ ڈسے گا. تو بچنے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا. شادی نہ جلدی ہونی چاہیے نہ تاخیر سے ہونی چاہیے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جلدی ہونی چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کتنی جلدی. بعض اوقات جلدی شادی کرنے سے, یعنی جلدی سے میری مراد وہی ہے کہ جو اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بگاڑ کا سبب بنتی ہے, اتنی جلدی شادی نہیں ہونی چاہیے. پورا ایک ٹاپک ہے آپ کی کڑھن. مرحبا, کوشش کرتے رہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں دیگر جہاد پہ کوششیں کر رہی ہے, دیگر محاذوں پہ کر رہی ہے, تو یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے عنوانات ایسے ہیں جس کو دعوت اسلامی نے کوئی بڑا بینر نہیں دیا ہوا ہے, لیکن جب ہمارے مبلغین بات کرتے ہیں, چاہے مدنی چینل پہ بات کریں, چاہے مساجد میں بات کریں, ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں, تو وہ اس کی ایک مین تھیم جو ہوتی ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام زینت فاطمہ تالیہ ہے, میں جانا نام سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیے. آنکھوں کا تارا نام محمد. چلیں جی, انشاءاللہ آپ کی فرمائش میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پوری کریں. ہماری مدنی منی کی فرمائش ہے, اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ آپ خود ہی سننا چاہ رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. کچھ سنا بھی دیا ہے. ہاں, کچھ سنا بھی دیا, اور بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ساتھ مل کے پڑھتے ہیں بچے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مسلمان میں دیکھا جا رہا ہے کہ نمازوں کی اہمیت بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں, دین اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز رکن اسلام ہے, اسلام کے بنیادی ارکان میں سے, اور اس کی اہمیت کو تو یوں سمجھیے کہ بنیادی ارکان میں سے وہ واحد رکن ہے کہ جس کو روزانہ 5 بار پریکٹیکل آپ نے اس کا کرنا ہے. نماز کے بغیر مسلمان کسی کام کا نہیں, بلکہ احادیث کریمہ میں تو یہ آیا کہ غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان امتیاز جو ہے وہ نماز کا ہے. تو نماز کی اہمیت سمجھیے, اپنی ویلیو بڑھائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے جوتے پہننے سے, طریقے کے ساکس پہننے سے, اچھا لباس پہننے سے آپ کی ویلیو بڑھے گی, بالکل بڑھے گی, لیکن اس سے زیادہ اہمیت آپ کی انشاءاللہ نماز پڑھنے سے بڑھے گی, کیونکہ نماز آپ کو بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی تربیت کرے گی, آپ کو اوپر لے کر جائے گی. اگلی کال دیجیے. میرا نام حامد رضا تاری ہے, شیخو پورہ سے. تو اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہتا ہوں. وہاں کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا. اللہ واہ, اتنے پیارے پیارے کلام کی خواہشیں آتی ہیں, آپ کی فرمائشیں آتی ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے سارے ہی کلام ہوں. پھر اشفاق بھائی کا سلسلہ بن جائے گا, یاد خدا یاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ, اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اللہ پاک ان کے ذریعے سے دین متین کی خدمت لے. پڑھتے ہیں, ایک کلام ہے ہمارے پاس انشاءاللہ, وہ سنتے ہیں. واپس آئیں گے تو نعت خواہ اسلامی بھائی سے
ہم فرمائشیں بھی کچھ سنیں گے، کچھ کلام بھی سنیں گے، اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہے انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق سیرت غوث پاک انشاءاللہ خرم بھائی سے، وہ بھی سنیں گے۔ بڑھتے ہیں منقبت کی طرف۔ اے شاہ جیلانا، اے شاہ جیلانا، اے میرے میرانا، اے میرے میرانا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، اے میرے میرا نظر کرم خدا را، اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میرے میرا پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ، منقبت غوث اعظم دیکھیے۔ بڑھتے ہیں کچھ فرمائشوں کی طرف۔ جی کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا جانے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا جانے، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی تو کر پہ
نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا میرا غوث ہے اور لا بیٹا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جانا کی دولت جو چاہو دونوں جانا کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں نو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن سونے تیری مرضی ہے ہن سونے تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں بس مینوں شوق مدینے جاون دا
سبحان اللہ. بڑھتے ہیں سیگمنٹ سیرت غوث اعظم. پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک عمل تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور جب بھی آپ نیا وضو بناتے تو تحیۃ الوضو ادا کیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور ساری رات کس طرح عبادتوں میں گزارتے. تو اس حوالے سے بہجت الاسرار کے اندر ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی جو شب بیداری کا حل یہ بیان کیا ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں کچھ عرصہ یعنی کچھ دن آپ کی صحبت میں راتیں گزارنے کا ان کو موقع میسر آیا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کی 1/3 حصے تک دو رکعت نوافل پڑھتے، اور اس انداز سے آپ پڑھتے تھے کہ اس کے اندر آپ یعنی کہ سورہ رحمان پڑھتے یا سورہ مزمل، اور اگر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے تو کم از کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، لمبی نماز پڑھتے، لمبے آپ کے سجدے ہوتے، یعنی تہائی رات آپ ان 2 رکعتوں میں گزار دیتے، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار کرتے، اور ایک وقت وہ رات کا اس ذکر و اذکار میں گزارتے، اور پھر رات کا یہ بقیہ حصہ جو ہے آپ مراقبے کے اندر اپنا بقیہ وقت گزارتے، اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا تو پھر آپ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لاتے اور آپ فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں. یہ آپ کی شب کی عبادتوں کا حال تھا. دن کے اندر روزہ رکھتے، حتیٰ کہ ایسے بھی وقت گزرا، بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے لیے افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو آپ نے پتے کھا کر یا پھر جڑی بوٹیاں وغیرہ جو باہر جو مباح جڑی بوٹیاں آپ کو مل جاتی تو آپ ان سے ہی اپنے روزے کو افطار کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ کی عبادت اور ریاضت بھری یہ بھرپور زندگی تھی. ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہماری ایک بڑی جو تعداد ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہم عبادتوں سے غافل ہیں. نبی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نوافل کے اندر اور جو مستحب اعمال کے اندر اس قدر آپ یعنی کہ اس کثرت کے ساتھ آپ ان اعمال کو ادا کیا کرتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جس کو اپنے فرائض سے بھی غفلت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات جاگتے رہتے تھے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے نا، یہ اس محبت کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پاتا، یعنی یہ محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اللہ رب العالمین کا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمانے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے. یعنی اللہ رب العالمین سے خوف اور امید رکھتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں ساری راتیں گزارتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کے مصداق تھے. اللہ رب العالمین آپ کی سیرت جلیلہ پر ہمیں عمل کرنے کی اور اپنے فرائض اور نوافل اور جو بھی مستحبات جو دینی نیک اعمال ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ایسی چیز ہے جس کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بر اعظموں میں ایک جیسی تقسیم کی ہے، سارے ممالک میں ایک جیسی تقسیم کی ہے. اچھا، اس کی جب تقسیم کاری ہوئی ہے تو امیر غریب کو دونوں کو ایک جیسی ملی ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کو بھی ایک جیسی ملی ہے، دیہاتی اور شہری لوگوں کو بھی ایک جیسی ملی ہے. میری مراد وقت کی اپنی ایک اہمیت ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے سید صاحب؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. علماء کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں کہ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھیں وقت کی اہمیت اور افادیت تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے. تو جو ود دی پیسج آف ٹائم جو انسان خسارے میں ہے نا، علماء نے بیان فرمایا مفسرین کرام میں کہ ایک خسارہ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ خسارہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لمحہ 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 انسان کی زندگی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. ان معنوں میں تو سارے خسارے میں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. وقت بیسیکلی زندگی ہے. دیکھیں میری آپ کی زندگی کا مجموعہ کیسے بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی اتنے سال کے ہو گئے بھی، سال ہے. سال کس کا مجموعہ ہے؟ سال مہینوں کا مجموعہ. مہینے کس کا مجموعہ ہے؟ دنوں کا.
دنوں کا لگا لیں, ہفتوں کو لگا لیں, ڈیز تو دن ہیں, اور دن کے اندر کیا ہے, گھنٹے ہیں, آورز ہیں, گھنٹے ہیں, اور گھنٹے کس کا مجموعہ ہے, منٹس کا, منٹس کس کا مجموعہ ہے, سیکنڈز کا. تو اب بات وہیں آ گئی نا کہ بہت سارے سیکنڈز نے مل کر منٹ بنایا, منٹس نے مل کر جو ہے وہ دن بنایا, گھنٹہ بنایا, گھنٹوں نے مل کر دن بنایا, دنوں نے مل کر جو ہے وہ مہینہ بنایا, مہینوں نے مل کر سال بنائے. اور یہی بیسیکل ہماری زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج مجھ میں جو بھی اچھا کام کرنا ہے کر لو, کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا, گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے. تو ایک دفعہ وقت گزر گیا. اچھا, وقت ایک ایسی چیز ہے, یہ فراٹے بھرتے ہوئے جا رہا ہے, نہ روکے سے رکتا ہے, نہ پکڑنے سے ہاتھ میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے نا کہ وقت کو بندہ روک لے, وقت کو بندہ روک بھی نہیں سکتا, کہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اسی طریقے سے ایسی وقت یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ اس کو مٹھی میں بند کر لے کہ میں نے پکڑ لیا ہے. وقت کو بندہ پکڑ بھی نہیں سکتا. تو نہ پکڑنے سے ہاتھ میں آتا ہے, نہ روکنے سے رکتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اس کو اپنے اچھے اچھے اعمال کے ساتھ اسے مزین کرنا چاہیے, اور اپنی شیڈول بنانا چاہیے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. زندگی کا شیڈول, سال کا شیڈول, مہینے کا شیڈول, جناب روزانہ میں نے دن کیسے گزارنا ہے اس کا شیڈول, شب و روز کا شیڈول. اور ایک بہت پیاری کتاب ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مالیہ کی, وقت کی اہمیت کے اوپر. اس کا نام ہے انمول ہیرے. اسے حاصل کر لیں, یقین کریں کمال کی اس میں وقت کے قدردانوں کے جو ہے وہ فرامین بھی موجود ہیں. قرآن و حدیث سے وقت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی ہے. اچھا, مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر وقت کی اہمیت کو سمجھ کر لمحہ لمحہ ہم اپنا درست طریقے سے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا, تو قربان جائیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مالیہ کے. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا نسخہ دیا ہے. وہ نسخہ کیا ہے, 72 نیک اعمال کا رسالہ. اسلامی بہنوں کے لیے بھی نیک اعمال ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی نیک اعمال ہیں, جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال ہیں, جیل خانہ جات کے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ نیک اعمال ہیں. تو نیک اعمال جو دیے گئے ہیں, نیک اعمال میں دیکھیں فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں. تو نیک اعمال کے مطابق اگر ہم اپنے شب و روز کو مینج کر لیں, شب و روز کا شیڈول بنا لیں, یعنی اس کے مطابق زندگی کا شیڈول, اس کے مطابق, کیونکہ اس میں نصاب ہے پورا, زندگی کیسے گزارنی نصاب موجود ہیں جناب, وہ سال کیسے گزارنا ہے نصاب موجود ہے, مہینہ کیسے گزارنا ہے نصاب موجود ہے, ہفتہ کیسے گزارنا ہے نصاب موجود ہے, دن کیسے گزارنا ہے, شب و روز کیسے گزارنا ہے نصاب موجود ہے. تو بس اس کی پیٹرن کو اگر ہم لے لینا تو انشاءاللہ الکریم ہمارے شب و روز جو ہے وہ سنور جائیں گے, اور جو ہے وقت بڑی جو ہے وہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کو, اس کے حبیب علیہ السلام کو وقت کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے گی, انشاءاللہ گزر جائیں گے, اور ایک ایک لمحہ یقین کرے ہمارا جو ہے وہ قیمتی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ ہمیں 72 نیک اعمال کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ وقت کی قدر دان, جنہوں نے وقت کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاری ہیں, اللہ پاک ہمیں اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کے اہمیت کے اندر یا وقت کو درست استعمال کرنے کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. یعنی ہر کام کے لیے میرے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت طے کر لیں آپ, اور ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھ لیں. یہ بڑا پیارا اصول ہے سید صاحب. اگر دیکھا جائے تو ہمارا وقت جو ہے نا کام کے کاموں میں ضائع نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ پرابلم کیا آتی ہے, جو وقت کا رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی وقت نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا, وقت نہیں ہے. تو یہ غور کریں ان اپنی ایکٹیویٹیز پر جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. تو ان ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا آپ کا زیادہ وقت صرف ہو رہا ہوتا ہے. گویا کہ یہ ایسا پانی ہے کہ جو نل نہیں ہوتا بعض اوقات, ٹیپ آپ کا وہ لیک ہو جاتا ہے, اب وہ بہہ رہا ہے پانی, نہ وہ نل کے کام آ رہا ہے, نہ صفائی ستھرائی کے کام آ رہا ہے, نہ کسی اور استعمال میں آ رہا ہے, بلکہ ضائع ہو رہا ہے. تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی پانی جو ہے وہ وضو میں, غسل میں, کھانے میں, پینے میں, صفائی ستھرائی کے کاموں میں استعمال ہو, تو پھر ہم اسے ضائع ہونا نہیں کہیں گے, بلکہ جس کام کے لیے پانی
تخلیق پایا وہ کام انجام دے رہا ہے تو اچھا ہے. طارق بھائی کچھ آخر میں کیا ارشاد فرمائیں؟ کہ مہروز بھائی وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے سمجھانے والے صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے وقت کو کامیابی سے گزار دیا، یعنی کامیاب ہی صرف وقت کی اہمیت بیان کرو. ہم کسی بھی معاملے میں جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار اس بندے سے سیکھیں جس کو آتا ہو، جس نے اس کو اچھی طرح گزارا. تو وقت کی قدر جو ہے صرف کامیاب ہی نہیں، ناکام لوگ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کامیاب نے تو اچھی گزاری وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کامیاب گزارو گے تو میں نے جیسی گزاری ہے نا تو فائدہ رہے گا، اور ناکام بھی سکھا رہا ہوتا ہے کہتا دیکھو اگر میری طرح تم نے گزاری نا، میں نے وقت کو ضائع کیا، ناکام رہا، اگر ایسے گزارو گے نا تو تم بھی ناکام ہو. کامیاب بھی سکھا رہا ہے، ناکام بھی سکھا رہا ہے، بس سمجھنے والے سمجھ جائیں. اور سچی بات یہ کہ میں بھی بیان تو کر رہا ہوں لیکن اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ بھی دعا کریں، کوشش بھی کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے